حالیہ دنوں میں مولوی حنیف قریشی جو اپنی عادت سے مجبور ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ عام طور سے غلطیاں کرنا اور پھر رجوع کرنا، غلطیاں کرنا اور رجوع کرنا، یہ سلسلہ کئی سال سے ان کا جاری و ساری ہے۔ ابھی ماضی قریب میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، اس کے بعد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، اور ابھی 2-4 دن پہلے مسئلہ فدق کو لے کر امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف صاحب کے تعلق سے اور جو بھی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جنہوں نے یہ بولا تھا کہ خطا اجتہادی پر تھی، تو اس جماعت کا جواب دیتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ حدیث سننے میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو گئی ہو، اور وہ حدیث سننے میں خطا کر گئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی بولی کہ اس حدیث کے وہ تنہا راوی تھے، اکیلے وہی راوی ہیں۔ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولوی حنیف قریشی کو اصول فقہ اور ضوابط فقہ سے واقفیت قطعا نہیں ہے۔ خامسہ میں ہمارے مدارس میں نور الانوار چلتی ہے، اس کتاب کے اندر اجماع سکوتی کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مسئلے پر کوئی سند پیش کر رہا ہے اور کوئی دلیل یا حدیث پیش کر رہا ہے اور اس پر بقیہ مجتہدین خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی بھی رضا ہوا کرتی ہے اور اس کو اجماع سکوتی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ما ترکناہ صدقہ لا نورث درہم ولا دینارا یا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا وانما ورثوا العلم اخذہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر جیسی روایات سامنے آئیں، اور اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ مولا کائنات اور اہل بیت عظام آج تک سادات جو مذہب و مسلک کے وفادار اور دین و سنیت کی علمبردار ہیں، ان کی سب کی خاموشیاں خود اس بات کو بتا رہی ہیں، اور اب تک ساری امت کا اس مسئلے پر متفق ہو کر فیصلے کو ماننا اس بات کو بتا رہا ہے کہ اب تو امت کا اجماع ہے۔ تو یہ کہنا کہ تنہا وہی حدیث کے راوی ہے، یہ کہیں نہ کہیں رافضیوں کی بولی ہے، اور یہ میں دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ تصفیہ مابین السنی و شیعہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ فدق پر جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ تنہا ابو بکر ہی اس حدیث کے راوی تھے۔ اور دوسری بات جو حنیف قریشی نے بولی ہے، وہ اس میں یہ بھی ضم کیا ہے کہ کتاب اللہ پر جو اضافہ ہے، یہ بھی رافضیوں کی بولی ہے کہ خبر واحد یا حدیث کو لے کر کے آیت کے مقابل لانا یہ کہاں تک درست ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر قریشی جی یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سننے میں خطا ہو گئی ہو، تو یہ ایک طریقے سے اہل قرآن کے لیے پوری طریقے اور پورے نظم و نسق کے ساتھ یہ دروازہ کھولنا ہے کہ قرآن پر ہی عمل کیا جائے اور حدیثوں پر اعتماد نہ رکھا جائے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ جب آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حدیث سننے میں خطا ہو گئی ہو، جو عالم الصحابہ بھی ہے، افقہ الصحابہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت یافتہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اس طور پر سمجھا ہے
کہ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین سے جو ابو بکر صدیق اکبر سمجھ لیتے، صحابہ اکرام جو ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، چاہے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کی کہ نزول پر آپ کا رونا ہو، یا پھر سرکار علیہ السلام کا ہجرت کے لیے یہ کہنا ہو کہ میں ایسے وقت ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی، تو ابو بکر صدیق اکبر کا اس جملے کو سننے کے بعد پوری رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑا رہنا ہو۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بالصد وقتر فی قلبی، جس کی بہت ساری مثالیں سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے سنبلے کے اندر ذکر کیا ہے اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر۔ تو جب ابو بکر صدیق اکبر ہی حدیث سننے میں معاذ اللہ خطا کر رہے ہیں، تو کون ایسا صحابی بچا جس کے بارے میں یہ احتمال آپ نہ نکالیں؟ تو پھر تو جتنی حدیثیں معرض وجود میں آئی ہیں، ساری حدیثوں کے لیے آپ یہ کہہ دو گے کہ ہو سکتا ہے صحابی سے سننے میں خطا ہو گئی ہو سکتا ہے صحابی سے سننے میں خطا ہو گئی ہو، تو ساری حدیثوں سے اس ایک منحوس جملے کے ذریعے امان اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، ایک بکواس حنیف قریشی نے یہ بھی کی ہے، اور وہ جو حاتمی جنتی ہونے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں لا کر اور یہ کہنا کہ جن کو ہم رضی اللہ تعالی عنہم کہہ رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا اہل علم سے میں سوال کروں گا، یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پر یہ کاری ضرب لگانا نہیں ہے معاذ اللہ؟ بھی جب اللہ رب العزت نے جو ہے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور ہمارے محدثین نے، اصولیین نے جب جرح و تعدیل کا مسئلہ آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر جرح کرنے سے پوری طریقے سے گریز کیا ہے، اور جہاں پر صحابہ اکرام کی بات آئی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کا دامن تھامو گے رشد و ہدایت مل جائے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا اہل سنت والجماعت نے ایک ضابطہ بنا لیا کہ حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں سب ثقہ ہیں، اور جہاں لفظ صحابی کا نام آتا ہے وہاں پر اصولیین کوئی بحث ہی نہیں کرتے، چونکہ ان کی ثقاہت، ان کی مضبوطی، ان کے استحکام پر میرے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث اور بے شمار آپ کے اقوال و افعال جو دلالت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے رضی اللہ تعالی عنہم ہم بولتے ہیں، اور پھر اس پر یہ کہنا کہ ہمیں کیا پتا کہ جن کو ہم رضی اللہ تعالی عنہم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ رافضیوں کی طرح تبرہ کرنے کی ایک قسم نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے ہی افراد جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کریں گے، ایسوں کی آنکھیں کھولنے اور ایسوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے حضرت سیدنا علامہ ابن حجر حیتمی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الصواعق المحرقہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے المقدمۃ الاولیٰ جو کتاب کے آغاز میں لکھا ہے، اس میں آپ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وانصارا واصحارا وسیاتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے صحابہ کو چنا ہے، اور میرے صحابہ میں انصار و اصحار رشتہ دار اور مددگار ان کو بنایا۔ فرمایا میرے بعد ان قریب ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو ان پر زبان درازی کرے گی، ان کی شان میں توہین کرے گی، تو تم ان کے ساتھ نہ تو بیٹھنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ان سے شادیاں کر۔ ایک حدیث اور ہے جس میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ اکرام کو بھی چنا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے
ابو بکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا منصب اور تاج آپ کو ملا۔ جناب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ تو یہ انتخاب مشیت الہی سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحابی نہیں بنایا، صحابیت کا منصب جس کو عطا کرنا ہے اللہ نے انتخاب فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مطلع القمرین، اس کے ابتدائی صفحات پڑھ لو۔ پرانے شمشیر اعلیٰ حضرت، تمہیں تو شمشیر اعلیٰ حضرت کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن شمشیر اعلیٰ حضرت سے نکل کے تم کسی اور کی شمشیر بن رہے ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا، ان میں سے کسی کو وزیر بنایا، کسی کو میرا مددگار بنایا، کسی کو رشتہ دار بنایا، اور فرمایا سنو جو ان کے خلاف زبان درازی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ نہ اس کی نفل نماز قبول کرتا ہے نہ فرض۔ اہل سنت والجماعت سے ایک عقیدے میں اختلاف رکھنے والا، چاہے وہ عقیدہ اہل سنت ہی میں اختلاف رکھے، پھر بھی وہ سنیت سے باہر ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور جو سنیت سے باہر ہوتا ہے اس کے لیے صاف ہے لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بدعتی کی نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ، نہ اس کا جہاد، اور نہ اس کی نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، اور وہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جائے گا۔ اور یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، میرے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسلام کا معیار بیان فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ فرمایا میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کی قسم یاد دلاتا ہوں، 2 بار فرمایا، اور کہا میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم اور نافرمانیوں کا اور گستاخیوں کا اور سب و شتم کا نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے تو اس کو مجھ سے نفرت ہے، جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے ایذا رسانی کرتا ہے وہ اللہ کو ایذا رسانی کی کوشش کر رہا ہے، ان قریب اللہ اس کی گرفت فرمائے۔ تو معیار سنیت تو یہ ہے، آپ کے اعتبار سے اگر اس جماعت نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور پہلی بات سن لیں، ہم لوگ تائید یہیں تک کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اہل بیت اکرام معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ ضابطہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ معصوم عن الخطا صرف حضرات انبیاء، رسولان اعظام، فرشتگان ہیں، باقی اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، اس تعبیر کے ہم قائل نہیں ہیں، اور اس کی تعویلیں تو ان لوگوں نے بھی پیش کی ہیں، تصفیہ بھی پیش کیا ہے، اور ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے تعبیر نہیں کھولی ہے اس تعبیر کی حد تک ہم نہیں جاتے، اور ہم اپنے بزرگوں کے موقف کے مطابق یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا ہی نہیں، اور اس میں اتنی ہی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ آپ گئی، آپ نے حدیث پیش کی، آپ خاموشی سے چلی آئی۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ان سے سننے میں، حدیث سننے میں خطا ہو گئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ درست نظر اور درست فکر اور یہاں پر اصلاح کی منشا نہیں رکھتے ہو، یہاں تقابل کے طور پر تم اس مکاری کا ارتکاب کر رہے ہو کہ اگر انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو تم مقابل میں ابھار رہے ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے لیے یہ جملہ بولا جائے، جبکہ یہ جملہ سراسر غلط ہے تمہارا، اس لیے کہ خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت خود اجماع سکوتی کے درجے میں، اور آپ کا کچھ نہ بولنا اور اسی فیصلے کو قبول کرنا یہ خود اجماع کو بتاتا ہے۔ اور جب اس پر اجماع ہو گیا تو اب ابو بکر صدیق اکبر کے لیے معاذ اللہ یہ احتمالات پیدا کرنا کہ حدیث سننے میں خطا ہو سکتی ہے، تو در حقیقت یہ ابو بکر صدیق اکبر کو خطا وار قرار دینا نہیں ہے،
بلکہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اور جنہوں نے آپ کی حدیث کو سن کر اس پر جو ہے اتفاق کیا ہے، اور قیامت تک جو بھی امت آئے گی اور اب تک موجودہ وقت تک تعین مقال جتنے حضرات اس پر اجماع کیے ہوئے ہیں، در حقیقت ان سب کی تغلیط ہے، ان سب کو غلط قرار دینا ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور اپنی اس بکواس سے رجوع کرو، اور اپنی اس بکواس کو پوری طریقے سے ختم کرو، اور صحیح طور پر جو سنیت اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نظریات ہیں اور جو آپ نے افکار و نظریات پیش کیے ہیں، اسی کے مطابق زندگی کاٹو اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔